بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کا آغاز سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی اور اللہ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات پیدا کی تو سب سے پہلے آسمان، زمین بنائے، پھر فرشتے اور جنات کو پیدا کیا، لیکن اللہ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق بھیجی جائے جو نسل در نسل آباد ہو اور خلافت کا فریضہ انجام دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مٹیوں کو جمع کیا، ان کو پانی سے گوندھا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی شکل بنائی۔ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی، اس لیے آدم کی اولاد میں بھی رنگوں اور مزاجوں کا فرق پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی جسمانی صورت بنائی اور اس میں اپنی روح پھونکی، یوں حضرت آدم علیہ السلام زندہ وجود بن گئے۔ فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا انکار۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لعنت کی اور جنت سے نکال دیا، یوں وہ ہمیشہ کے لیے شیطان قرار پایا۔ جنت کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت میں بسایا۔ وہاں بے شمار نعمتیں تھیں، سب کچھ کھانے پینے کی آزادی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا، لیکن شیطان نے دھوکہ دیا، خوبصورت الفاظ سے بہکایا اور کہا، یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ یوں حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ زمین پر آمد۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ یہ حضرت آدم اور ان کی اولاد کے لیے امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم زمین پر رہو گے، وہیں زندگی گزارو گے اور ایک دن واپس میری طرف پلٹو گے۔ یوں انسان کی زمینی زندگی کا آغاز ہوا۔ نبوت کا آغاز اور تعلیمات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نبوت دی اور انہیں اپنی مخلوق کا پہلا نبی بنایا۔ انہیں علم عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے ان کی فضیلت واضح کی۔ حضرت آدم کو اپنی اولاد کو یہ سکھانا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور نافرمانی نہ کرو اور شیطان کے دھوکے سے بچو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ زمین پر آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا کے بچے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی نسل کو اس طرح آگے بڑھایا۔ انہی میں حابیل اور قابیل کی کہانی بھی مشہور ہے، جس میں پہلی بار زمین پر قتل کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد اور غصہ انسان کو کس طرح گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اختتام اور سبق۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ اللہ کے احکام کی پابندی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تکبر اور نافرمانی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد رکھے اور شیطان کے دھوکے سے بچے۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، جو اسلامی تاریخ کا پہلا اور سب سے اہم باب ہے۔ اگلی ایپیسوڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیے۔